ظاہر ہوتا ہے جناب کرامت اللہ غوری صاحب کا. غوری صاحب نے ظاہر ان پوزیشنز کے اوپر رہے ہوئے ہیں جہاں پہ باہر کے جو لیڈرز ہیں ان کا اور بعضوں کا جو بیانیہ ہمیں سامنے آتا ہے واٹ از بیہائنڈ دا ورڈز وہ تمام سے بخوبی آگاہ ہیں. اپنی زندگی انہوں نے اسی میں گزاری. جناب کرامت اللہ غوری صاحب سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. عارفہ بی بی، میں پچھلے 23 برس سے جو اردو ٹائمز کے لیے کالم لکھ رہا ہوں اس کا عنوان ہی یہ ہیں کواکب کچھ. وہ غالب کا جو مصرع ہے نا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ اور دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. تو بازیگروں کا کھیل ہے. ابھی ہمارے جمال بھائی کہہ رہے تھے کہ انجم قریشی کا پیغام ہے، تو اس پہ پیغام پہ مجھے یاد آیا کہ وہ حضرت جگر مراد آبادی نے بھی ایک پیغام دیا تھا. انہوں نے کہا تھا، کیا لاجواب شعر ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بہت خوب، بہت خوب. تو ہمارے ہاں مشکل یہی ہے کہ اہل سیاست اور بازیگروں نے ایک عجیب تماشا لگا رکھا ہے. بہت دلچسپ پیش رفت سے وہی ہیں بہت سی. صحیح بات تو ساری آپ ہی کریں گے، مگر میں تو دنیا بھر کی پولیٹکس، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرے، آپ ہندوستان کی بات کر لیجئے گا. آج ہی میں ایک شیو سینا کی ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی. آپ ہندوستان کی بات کر لیں، آپ کینیڈا کی بات کر لیں، آپ دیکھیے گا امیگریشن کے حوالے سے ایک نیا تنازع کھڑا ہونے کو ہے. آپ امریکہ کی بات کر لیں، آپ دیکھیے گا بے شمار 1 ملین لوگوں نے ایکس کو چھوڑا ہے اور بلو اسکائی جوائن کیا ہے. آپ مڈل ایسٹ کی طرف چلے جائیں، آپ جرمنی کی طرف چلے جائیں، آپ فرانس کی طرف چلے جائیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، تو میرا خیال ہے پوری دنیا کا پولیٹیشنز ہر چیز کو بیچنے کے اوپر آیا ہوا ہے. ہر انسان کی سوابدید ہے وہ کیا بیچ رہا ہے. میرا سر آج آپ سے پہلا سوال جو یہاں پہ آ رہا ہے، میرا غم ہے کہ پولیٹیشین از پولیٹیشنز، آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ، مگر وی پی اینز کو حرام قرار دیا جانا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں اسپیکر کو حرام قرار دیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جب چاند کے اوپر انسان نے قدم رکھا تھا اس کو بھی وہ آج تک بھی لوگوں کو مخمصے میں رکھے ہوئے ہیں کہ یہ چاند کے اوپر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی بات ہی نہیں وہ کرنا چاہتے. یہ وہی لوگ ہیں جو آج وی پی این کے ذریعے اپنا میسج تو کنوے کر دیتے ہیں. واٹ از حرام ان وی پی این؟ کوئی حرام نہیں ہے بی بی. مسئلہ یہ ہے ہماری تاریخ، ہم جسے اسلامی تاریخ کہتے ہیں، وہ ایسے واقعات سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے، جہاں علماء سو میں کہتا ہوں ایسے عالموں کو، جیسے ہماری اسلامی نظریاتی برائی سے سو، ہاں، ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ نے جو یہ فتویٰ دیا ہے کہ وی پی این حرام ہے، تو ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے جہاں علماء سو نے غاصب کا ساتھ دیا ہے اور عوام کے مفادات کے خلاف کام کیا ہے. دیکھو، پہلی مثال جو سب سے سنگین مثال ہے وہ یہ کہ ہمارے رسول کی آنکھ بند ہوئے 50 برس ہوئے تھے، محض 50 برس ہوئے تھے جب غاصب یزید نے قبضہ کیا خلافت پر، اور سینکڑوں علماء تھے جنہوں نے نواسۂ رسول کے سر قلم کرنے کے حق میں، یزید کے حق میں فیصلہ دیا، فتوے دیے. پھر میں تمہیں ایک تاریخی حقیقت یاد دلاؤں کہ یورپ میں، جرمنی میں پرنٹنگ پریس 15ویں صدی میں بن گیا تھا. ٹھیک ہے، 1440 میں وہ تجربہ ہوا تھا اور 1454 میں وہ کامیاب ہو گیا تھا. وہاں سے یورپ میں کتابوں کا چھپنا شروع ہوا. جب یہ پرنٹنگ پریس خلافت عثمانیہ کے وقت کے خلیفہ نے رائج کرنا چاہا تو اس وقت کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ
شیطان کی ایجاد ہے، غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ صدیوں تک عالم اسلام اس افادیت سے، اس سہولت سے محروم رہا، جبکہ یورپ میں کتابوں کے چھپنے سے علم کی ترویج ہوئی، علم کی ترقی ہوئی۔ مگر آج بھی جو آپ کا کہ لیڈرز ہیں وہ یا جو فالوورز ہیں وہ انہی لوگوں کو صحیح کہتے ہیں جو غلط فتوے دینے والے۔ یہی نظریاتی کونسل ہے بی جو آج 1973 میں ہمارا آئین منظور ہوا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام قوانین اسلامی شرع کے مطابق ڈھالے جائیں گے، قوانین وضع کیے جائیں گے۔ آج تک یہ نظریاتی کونسل، جس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، آج 51 برس کے بعد بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ سود جائز ہے یا ناجائز ہے، عید کب ہوگی۔ تو لیکن عارفہ، میں تمہیں ایک اور تاریخی واقعہ یاد دلاتا ہوں کہ حکمراں اگر عوام کا دوست ہو تو وہ کس طرح سے علماء سو کے فتوے کے زہر کا تریاق تلاش کر سکتا ہے۔ سعودی حکومت جب قائم ہوئی تو اس کے پہلے فرمانروا تھے شاہ عبدالعزیز ابن سعود۔ وہ ملک میں ٹیلی فون کی سہولت رائج کرنا چاہتے تھے۔ ان کا معاہدہ تھا وہابیوں سے، اس لیے کہ وہ برسر اقتدار آئے تھے وہابی علماء کے ساتھ معاہدہ کر کے۔ وہابی علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جیسے وہ پرنٹنگ پریس کو عثمانی علماء نے کہا تھا کہ یہ شیطان کی ایجاد ہے، وہابی علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ ٹیلی فون شیطان کی ایجاد ہے، اسے سعودی عرب میں رائج نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز ابن سعود زیرک تھا، فراست مند تھا، اس نے اپنے ایک نائب سے کہا کہ دیکھو، میری طرف سے جب اشارہ ملے گا تو تم مجھے ٹیلی فون کرنا اور قرأت شروع کر دینا، قرآن کی قرأت شروع کر دینا۔ یہی ہوا، بھرا دربار تھا، علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہ جنہوں نے ٹیلی فون کی سہولت رائج کرنے کی مخالفت کی تھی۔ وقت پر شاہ عبدالعزیز نے اپنے نائب کو پیغام بھیجا، اس نے فون کیا، فون کی گھنٹی بجی اور شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ دیکھو سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہاں سے قرأت کی آواز آ رہی تھی۔ قائل ہو گئے علماء، وہ جو مخالفت کر رہے تھے ٹیلی فون کے نظام کی، کہ نہیں یہ شیطانی ایجاد نہیں ہے، یہ عوام کی سہولت کے لیے ہے۔ تو حکمرانوں سے فرق پڑتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا، اور جو آپ کا میں نے کہا میں تو بالکل آپ کی بات کو سنا کرتی ہوتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے 50 سال بعد کا ذکر کیا۔ میرا خیال ہے کہ 4 یاروں کے بارے میں ہم نے پڑھا کچھ اور ہے، مگر ان کی اسیسینیشنز کے جو واقعات ہوئے اور جس حساب سے وہ تو 30 سال کے بعد ہی معاملات شروع ہو گئے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ اگر سیاستدان زیرک ہو، جس میں جناب شاہ عبدالعزیز صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا، ظاہر ہے وقت کے مطابق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اطلاق ہوتے جانا بہت ضروری ہے۔ آج پھر اس کا مطلب ہے محمد بن سلمان جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ تو ٹیکنالوجی لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ عورت کو ایکول رائٹ دینا چاہتے ہیں، مگر آن دا ادر سائڈ علماء سے وہ اپنی مرضی کا بیان لے رہے ہیں۔ یہاں پر میرا تھوڑا سا آپ سے نہیں میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ میرا ہے کہ بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق علماء کو استعمال کر رہے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں، دیٹ از اے ڈفرینٹ بال گیم، بٹ آن دا ادر سائڈ اپنی کرسی اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے علماء کے گلوں کو دبانا یا ان سے اپنی پسند کے فتوے لینا، دیکھو علماء جب یہ فتوے دیتے ہیں تو وہ اس کے عوض نوازے جاتے ہیں، وہ ان کے کوئی بینیفٹس نوازے جا رہے ہیں۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں کتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو لاکھوں کے مشاہرے لے رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟
کیا کونسل کام کر رہی ہے سوائے اس کے کہ اس طرح کے فتوے جاری کرتے رہے. اور یہ جو ناٹک ہوا ہے نا عارفہ، یہ تمام تر اسکرپٹ کے مطابق ہوا ہے. پہلے ہمارے سپہ سالار نے بھاشن دیا اسلام آباد میں، ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھاشن دیا اور یہ کہا، اس پر تعصب کا اظہار کیا کہ یہ جو تحریر و تقریر کی ان کے خیال میں بے محابہ آزادی ہے، وہ اخلاقی قدروں کو متاثر کر رہی ہے اور اخلاق اور تہذیب کا زوال ہو رہا ہے. دنیا میں ایک تو آج تک تم نے کسی سپہ سالار کو، فوج کے سربراہ کو اس طرح سے تہذیب اور اخلاق پر لیکچر دیتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. میں نے تو اپنی تعریف، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں دو ممالک ہیں بد نصیب، جن کے جرنیل ان کی جان سے ایسے چمٹے ہوئے ہیں کہ چھوڑ نہیں رہے. ایک تو ہمارا ملک پاکستان، دوسرا برما میں بھی یہی حال ہے کہ وہاں بھی وہ جان نہیں چھوڑ رہے. لیکن یہ تو انتہا ہو گئی ہے کہ آپ اسلام کے قوانین میں، شرع میں دخل اندازی شروع کر دیں صرف اس لیے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے خائف ہیں. تمہیں یاد ہے نا کہ پہلے تو 20 ارب روپے سے فائر وال درآمد کی گئی، وہ فائر وال لگائی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا گیا کہ وہ ٹیکنالوجی پر پابندی عائد کرنے میں ناکام ہو رہے تھے. تو اب یہ ناٹک رچایا گیا کہ وی پی این کے خلاف، کیونکہ ایکس پر، ٹویٹر پر تو اسی سال مارچ میں پابندی جو عائد ہوئی تھی وہ تاحال برقرار ہے. اب لوگ کیا کریں؟ اور یہ دیکھو کہ نوجوانوں کا طبقہ پاکستان میں کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو انٹرنیٹ پر پروگرامنگ کرتے ہیں. وہ اس وسیلے سے نہ صرف اپنے لیے معاش کا وسیلہ انہوں نے بنا رکھا ہے، بلکہ وہ اس کے ذریعے سے، پروگرامنگ کے ذریعے سے ملک کے لیے زر مبادلہ کماتے ہیں. اس کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب وی پی این کے ذریعے کرتے ہیں نا تو دے کی ناٹ ٹریس یور ای میلز، دے کی ناٹ ٹریس یور بیک گراؤنڈ کو ٹریس نہیں کر سکتے. بس یہی ایک پرابلم ہے. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ. ہم ایک ادارے کو تو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں سر، جس نے قرآن پاک کو سمجھا، قرآن اور سنت کو پڑھا، کہ اس کی بڑی ذمہ داری ہے وہ اپنے گلے پہ تلوار رکھ لے مگر وہ غلط کا ساتھ نہ دے. ہم ایک ادارے کو، وہ ادارہ غلط ہے میں مانتی ہوں، مگر ہر انسان اگر بکا ہوا ہے اراؤنڈ دا ورلڈ تو دیٹ از رانگ سر. تو میں یہی تو کہتا ہوں، میرا یہی تو رونا ہے کہ پاکستان کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ ہے، کہنے کو تو اسلام کا، سعودی عرب کا بھی یہی حال ہے سر، دبئی کا بھی یہی حال ہے. وہ لیکن زر کی جو پرستش ہو رہی ہے پاکستان میں، ہر طبقہ فکر میں ہو رہی ہے، ہر طبقے میں ہو رہی ہے، سماج کے ہر طبقے میں ہو رہی ہے. اور دیکھو وہ کیوں نہ ہوگی، اس لیے کہ بیوی یاد رکھو کہ برائی ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہے، اوپر سے نیچے آتی ہے. جب عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکمرانوں کا، سیاستدانوں کا، وہ جو جنہیں عوام کا منشور نہیں ملا، وہ ملک پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور ان کے طور طریقے کیا ہیں. اب تم نے وہ خبر سنی ہوگی کہ حسن نواز کو برطانیہ میں بینکرپٹ قرار دے دیا. اچھا، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا بھی چاہ رہی تھی. مجھے یہ بتائیے، یہ واقعہ 2023 کا ہے، اکتوبر نومبر میں یہ فائل ہوتا ہے، کورٹ کا ڈیسیشن مارچ میں آتا ہے، مئی میں آتا ہے. یہ اب اس کا اتنا واویلا کیوں اچانک کیوں شروع ہوا؟ یہ تو بینکرپسی نہیں، وہ پہلے فیصلہ ہوتا ہے بیوی، اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. تو اب برطانیہ کی جو ریونیو ایجنسی ہے وہ اب عمل کرنے کے مرحلے میں آ گئی ہے. اب وہ ان کے اثاثے ضبط کرے گی، کیونکہ وہ
حسن نواز نے وہ برطانیہ کے جو قوانین کے مطابق جو ٹیکس پے کرنا تھا، جو ادا کرنا تھا، وہ نہیں دیا. سر یہ صرف ٹیکس ادا کرنے کی بات ہی نہیں ہے. جب بینکرپسی ہو گئی، بنیادی طور پر ہمیں جاگ دیر سے آتی ہے، اس بات کو آپ مان لیں. مارچ کا یہ فیصلہ ہے، مئی میں سے یہ ان کی سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ ہے. اور جب ایک انسان کی بینکرپسی ہوتی ہے تو وہ باقی کمپنیز میں بھی ایز اے سی او کام نہیں کر سکتا، ویئر ایز حسن نواز اپنی باقی 4 کمپنیوں میں ایز اے سی او کام کر رہے ہیں. لیکن بابا گئے تھے نا ابھی، وہ کچھ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے، ان کو بھی ناکامی ہوئی. وہ تو سوئٹزرلینڈ میں ان لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے جو دنیا میں بدنام ہیں کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے. صحیح، کیونکہ وہ بھی میرا بس اب ٹو بی آنیسٹ سوشل میڈیا سے میرا اعتبار بھی جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کالے دھن کو سفید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پی آئی اے کی خرید کو ممکن کیا جائے. مفتی اسماعیل نے آج بڑے اچھا بیان اس کے بارے میں دیا ہے. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ. تو برطانیہ میں تو میں کینیڈا میں ہوں، 1 سیکنڈ میں امپلیمنٹ ہوتی ہے. کیا بات ہے کہ حسن نواز 4 کمپنیوں کو ابھی بھی ایز اے سی او لیڈ کر رہے ہیں. کیوں برطانیہ نے ان کو وہاں پہ سزا نہیں دی، یا وہ چیز کیوں اناؤنس نہیں ہوئی؟ وہ جو فیصلہ تو مارچ کا آیا ہوا ہے. نہیں، لیکن فیصلہ تو ایک کمپنی کے متعلق تھا نا. سر جس کی ایک کمپنی کی بینکرپسی ہو جائے نا تو باقی کمپنیوں کو اپنی ایسٹس کو لیڈ نہیں کر سکتا، ایز اے سی او نہیں آ سکتا. ڈائریکٹر ہے، وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا. ڈائریکٹر نہیں بن سکتا. وہ برطانیہ کے قوانین میں اس کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے. یہی تو بات ہے، یہی تو بات سمجھیے. تو اب یہی تو پریشانی ہوگی شریف خاندان کے لیے کہ وہ برطانیہ پر جو ان کا آسرا تھا وہ تو اب ڈاماڈول ہو گیا. وہ کشتی ہمر میں پھنس گئی ہے. تو عام خیال یہ ہے کہ اب وہ پاکستان سے قریب کہیں جائے پناہ تلاش کریں گے، اور وہ متحدہ عرب امارات میں ان کو جائے پناہ مل جائے گی. اس لیے کہ دبئی نے تو بڑے بڑے چوروں کو پناہ دی ہوئی ہے نا. بہت شکریہ. مگر اب یہاں پر ایک اور چیز مسئلہ آ گیا. آج ندیم افضل چند صاحب نے جو بیان دیا ہے، جس میں جب انہوں نے ایلیبریٹ کیا بینکرپسی دیوالیہ پن کا ذکر ہو رہا ہے انگلینڈ میں، اور انہوں نے ریفرنس دیا کہ شریف فیملی نے 4 دفعہ قیمت چکائی، جس میں بھٹو صاحب نے پہلی بار. اور مزے کی بات ہے الحاق بھی انہی کی حکومت کے ساتھ کر کے، انہی کے ساتھ الحاق کر کے یہ لوگ گورنمنٹ کر رہے ہیں. مگر آج ندیم افضل چند صاحب کا بڑا زبردست بیان ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ ہمیں الاؤ کرے تو ہم کچا چٹھا کھول دیں گے. تو یہ تو بڑی اوپن وار سامنے آ رہی ہے. بی وہ تم نے وہ کہاوت سنی ہے نا کہ جوتیوں میں دال بٹتی ہے؟ بٹے گی. تو اب جوتیوں میں دال بٹے گی، اس لیے کہ وہ دوسرے کہاوت بھی ہے کہ ساجے کی ہنڈیا تو چوراہے میں پھوٹتی ہے. تو اب کوئی شیئر ہو جائے اسی پہ، یہیں پہ پروگرام ختم کریں گے. ہمارا ٹائم بھی کم ہے. تو وہ آج میں نے یہ جو ہمارے سپہ سالار نے اور اس کے بعد ان کے کہے پر اسلامی نظریاتی کونسل نے جو فتویٰ دیا ہے کہ تو یہ 4 مصرے اسی پہ کہے ہیں کہ اب فکر پہ دانش پہ بھی پہرے ہوں گے. فکر پہ دانش پہ بھی پہرے ہوں گے. فرعون بتائے گا کہ کیا سوچنا ہے. فرعون بتائے گا کہ کیا سوچنا ہے. تقریر پہ قدغن ہوگی. تقریر پہ قدغن ہوگی. عامر یہ بتائے گا کہ کیا بولنا ہے. اور یہ الف مد زبر آ والا عامر ہے. یہ ہمارا والا عامر، یہ ہمارا عین والا عامر نہیں ہے. اس لیے کہ عین والا عامر تو سہولت فراہم کرتا ہے. وہ سہولت کار ہے. سہولت کار کے بھی 2 معنی ہوتے ہیں. جناب کرامت اللہ غوری صاحب، سر آپ کو بہت شکریہ. آپ سے ہمیشہ بات چیت میں اچھا لگتا ہے.